اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہترین سے بہترین قرآن پڑھنے کی کوشش کی ہوں گے اور میرے بچوں نے اس میں زیادہ محنت کی ہوگی۔ تو چلیے پھر سے سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں اور اسی کے ساتھ ہم اگلے حرف کی طرف بڑھے کہ اگلے حرف کو ہم کس طرح سے ادا کریں۔ تو آج کا جو ہمارا اگلا حرف ہے وہ 3 حرف کے ساتھ آیا ہے۔ ابھی تک ہم نے 2 حرف کے ساتھ سیکھا تھا کہ اگر 2 حرف پہ اعراب لگ جائے تو ہمیں اسے کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ 3 حرف پہ اگر اعراب لگتے ہیں، زبر زیر پیش آتا ہے تو ہمیں اسے کس طریقے سے اور کتنے آسانی سے کتنی ایزی سے اسے ادا کریں تاکہ ہمارے بچے بہت آسانی سے اسے گھر بیٹھے قرآن پڑھ سکیں۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں ہمارا آج کا حرف کیا ہے۔ تو آج کا ہمارا حرف ہے، دیکھیں پہلے ہمیں پہچاننا ہے کہ ہمارے 3 حرف میں سے کون کون سا حرف ہے۔ تو پہلا ہمارا حرف ہے فا، دوسرا حرف ہے عین، تیسرا حرف ہے لام۔ فا عین لام۔ اب یہ فا عین لام کو پہلے ہم نے پہچانا کہ فا عین لام جب 3 حرف کے ساتھ آیا تو اسے کس طرح سے اس کا فیس کیسے بن گیا۔ اب اس پہ اگر زبر زیر یا پیش لگ جاتا ہے تو اسے کیسے ادا کیا جائے۔ تو دیکھیے ہمارا جو 3 حرف ہے اس میں تینوں میں زبر آیا ہے، تو زبر کا ساؤنڈ کتنا آنا چاہیے وہ ہم اس حرف میں سیکھیں گے۔ فا زبر فا، عین زبر آ، فا آ۔ پھر ہمارا تیسرا حرف جو ہے لام زبر لا، فا آ لا۔ ہمیں اس طرح سے اسے پڑھنا ہے، یعنی اکثر ہم کس طرح اسے پڑھتے ہیں، فا زبر فا، عین زبر آ، لام زبر لا، فا آ لا۔ یعنی ہم ایک ساتھ تینوں حرف کو پڑھتے ہیں اور جس میں ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہے۔ نہیں، پہلے ہمیں ایک حرف کو پڑھنا ہے، پھر دوسرے حرف کو پڑھنا ہے، پھر ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ جوائن کرنا ہے، پھر تیسرے حرف کو پڑھنا ہے اور پھر 1 2 3 تینوں حرف کو ایک ساتھ جوائن کرنا ہے۔ تو دیکھیں گے کہ اسے کتنے بہترین تجوید کے ساتھ ہم ادا کر پائیں گے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ہم یہ 3 حرف کو ادا کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا حرف جو ہے فا زبر فا، عین زبر آ، فا آ، لام زبر لا، فا آ لا۔ دوسرا حرف جو ہے فا عین لام، مگر اس پہ جو سائن آئی ہے، اعراب آیا ہے وہ زیر کی ہے۔ فا زیر فی، عین زیر ای، فی ای، لام زیر لی، فی ای لی۔ اگلا جو حرف ہے وہ بھی فا عین لام، مگر سائن اس میں کیا ہے، پیش، یعنی ہمارا فیس جو ہوگا، منہ جو ہوگا گول ہو جائے گا۔ فا پیش فو، عین پیش او، فو او، لام پیش لو، فو او لو۔ اکثر لوگ اسے اس طرح سے ادا کرتے ہیں، فا پیش فو، عین پیش او، لام پیش لو، تو فو او لو بھی پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ اس طرح سے اسے پڑھتے ہیں فو او لو۔ اگر اس طرح بھی ہم اسے ادا کریں گے تو ہم یہاں پہ مد کا قانون لے آتے ہیں جو غلط ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ صرف اعراب ہے، اعراب کا مطلب یہ ہوتا ہے حرکت دینا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس کا ساؤنڈ زیادہ نہ کھینچنا ہے نہ زیادہ لمبا کرنا ہے، صرف حرکت دے کے اسے ادا کرنا ہے۔ تو دیکھیے فا پیش فو، عین پیش او، فو او، لام پیش لو، فو او لو۔ ہمارا جو اگلا حرف ہے وہ فا عین لام، فا زبر فا، عین زبر آ، فا آ، لام پیش لو، فا آ لو۔ لوگ کیا پڑھتے فا آ لو، یعنی عین پہ الف لیا ہے اور الف مدی کا قانون آ گیا، تو یہ ہمارا میننگ بدل جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے ہم اس پہ دھیان نہیں دیتے ہیں اور اکثر یہ سوچتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر بچے نے پڑھ لیا، ایک بار پڑھ لیا تو بس اس کا لیے کافی ہے، وہ دوسری بار کس طرح بھی اسے ادا کرے۔ نہیں، ہمارا بچے نے زیادہ قرآن پڑھ لیا، ایک بار ختم کر لیا، 2 بار ختم کر لیا، تو پہلے یہ بتا دوں قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ جو ہم یہ لفظ یوز کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن ختم کر دیا، اتنے سن میں ہم نے اپنا ایک قرآن ختم کر دیا تھا، نہیں، یہ کہنا بہت غلط ہوتا ہے کہ قرآن پاک رسول اللہ کے سینے پہ نازل ہوا تھا، قلب پہ نازل ہوا تھا، تو یہ کوئی ختم کرنے والی کتاب نہیں ہے۔ ہم اسے اس انداز میں کہہ سکتے ہیں ہم نے قرآن کو اتنا پڑھا، یعنی قرآن پاک کو کس طرح پڑھنا چاہیے اور ایک ایک چیزوں کا دھیان دینا چاہیے، ایک ایک چیزوں کا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیزیں کس طرح۔ وہیں پہ ہم نے کہیں اعراب پہ غلطیاں تو نہیں کر دی، کیونکہ یہ ہمارا بیسک جو ہے نا، اگر وہ ہمارا صحیح نہیں ہوگا تو ہمارا قرآن ہرگز نہیں صحیح ہوگا، اور اگر ہمارا قرآن نہیں صحیح ہوگا تو ہماری نماز نہیں صحیح ہوگی جو ہم 5 وقت کی واجب ادا کرتے ہیں، اور اگر ہماری نماز نہیں صحیح تو ہمارا کوئی اعمال صحیح نہیں ہوگا۔ تو پہلے ہمیں اپنا قرآن صحیح کرنا ہے۔
تو آئیے دیکھیں کہ فا زبر فا عین زبر آ فا لام پیش لو فعلو. ہمارا اگلا حرف جو ہے وہ بھی فا اور عین اور لام ہے، مگر ایک میں زیر ہے، ایک میں پیش اور ایک میں زیر. تو اسے کس طرح ادا کرے؟ فا زیر فی عین پیش او فی او لام زیر لی فی او لی. اگر اس طرح سے ہم پڑھیں گے تو بہت آسان سے قرآن کو ہم سیکھ سکتے ہیں، اور یہ وین چینل نے بہت اچھا ایک موقع دیا ہے کہ ہم گھر بیٹھے مخرج کے ساتھ اور تجویز کے ساتھ قرآن کو پڑھ سکے. تو دیکھیے ہمارا جو اگلا حرف ہے فا پیش فو عین زیر ای فو ای لام زبر لا فو ای لا. ہمارا اگلا حرف جو ہے دیکھیے ابھی تک تو ہم نے فا عین لام کو پڑھا، اب یہاں پہ فا تا ہا آ گیا. تو ابھی اسے کسی طرح ادا کرے؟ فا زبر فا تا زبر تا فتح ہا زبر ہا فتح 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 بھی نہیں کرنا ہے، فاتحہ بھی نہیں کرنا ہے، اسے اس طرح پڑھنا ہے فتح. ہمارا اگلا حرف ہے خو لام قوف خو زبر خو لام زبر لا خولا قوف زبر قو خلق. ہمارا اگلا حرف ہے نون صاد رو نون زبر نا سوا زبر سوا نسو رو زبر رو نسو رو. اکثر رو کو لوگ رے بولتے ہیں یا رو بھی جو ادا کرتے ہیں وہ بہت پتلا ساؤنڈ لے کے آتے ہیں. بتاتے چلو رو ایک موٹا بھاری حرف ہے جس کے ادا کرنے پہ منہ بھر جاتا ہے. تو ہمیں نسو رو نسا را بھی نہیں کرنا ہے، سین کا ساؤنڈ نہیں لانا ہے، سواد ہے نسو رو، یعنی اس طرح سے ادا کرنا ہے. ہمارا اگلا حرف ہے کاف تا با کاف زبر کا تا زبر تا کتا با زبر با کتا با. ہمارا اگلا حرف ہے با لام غین با زبر با لام زبر لا بلا غین زبر غا بلا غا. ہمارا اگلا حرف ہے کاف شین فا کاف زبر کا شین زبر شا کشا فا زبر فا کشا فا. چلیے آگے کی حرف کی طرف بڑھے. الف با لام دیکھیے الف الگ ہی لکھا ہوا ہے، الف زیر ای با زیر بی ای بی لام زیر لی ای بی لی. ہمارا اگلا حرف ہے با لام زا با زیر بی لام زیر لی بی لی زا زیر زی بی لی زی. ہمارا اگلا حرف جو ہے سین لام میم سین زیر سی لام زیر لی سی لی میم زیر می سی لی می. ہمارا اگلا حرف ہے سواد ہا فا سواد پیش سو ہا پیش ہو سو ہو فا پیش فو سو ہو فو. ہمارا اگلا حرف ہے رو سین لام رو پیش رو سین پیش سو رو سو لام پیش لو رو سو لو. دیکھیے ہمارا اگلا جو حرف ہے وہ عین میم رو. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میم اگر درمیان میں آ جاتا ہے تو اس کا فیس کچھ اس طرح سے ہو جاتا ہے، عین پیش او میم پیش مو او مو رو پیش رو او مو رو. چلیے ہم اگلے حرف کی طرف بڑھے. ہمارا اگلا جو حرف ہے وہ ہے سین میم عین سین زبر سا میم زیر می سمی عین زبر آ سمی آ. ہمارا اگلا حرف ہے جیم میم عین جیم پیش جو میم زیر می جومی عین زبر آ جومی آ. ہمارا اگلا حرف ہے میم عین کاف. دیکھیے آپ کو بتاتے چلو کہ جب عین درمیان میں آ گیا تو اس کا فیس کیسے ہو گیا، اور ہم بہت آسانی سے اس حرف کو پڑھ سکتے ہیں. میم عین کاف میم زبر ما عین زبر آ ما آ کاف زبر کا ما آ کا. ہمارا اگلا جو حرف ہے الف رو میم الف زیر ای رو زبر رو ای رو میم زبر ما ای رو ما. ہمارا اگلا حرف جو ہے نون فا خو نون پیش نو فا زیر فی نو فی خو زبر خو نو فی خو. ہمارا اگلا حرف جو ہے سین جیم دال سین زبر سا جیم زبر جا سجا دال زبر دا سجا دا. چلیے اسی کے ساتھ ہم اگلے حرف کی طرف بڑھے. ہمارا اگلا حرف ہے تا جیم دال تا زبر تا جیم زیر جی تجی دال پیش دو تجی دو. ہمارا اگلا حرف ہے واو جیم دال. دیکھیے واو ایک دم الگ ہے، جوائن نہیں کیا اس نے جیم کو اپنے ساتھ. واو زبر وا جیم زبر جا و جا دال زبر دا و جا دا. اسی کے ساتھ ہمارا جو اگلا حرف ہے نون با زال نون پیش نو با زیر بی نو بی زال زبر زا نو بی زا. دیکھیے ہمارا اگلا حرف جو ہے میم لام الف
میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ لام الف جب آتا ہے تو اس کی شکل اس طرح سے ہو جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میم کے ساتھ لام کس طرح آیا ہوا ہے اور الف اس کے ساتھ کیسے آیا ہے. میم زبر ما، لام زبر لا، ملا، الف زبر آ، ملا آ. 2 ڈورز نیچے دے دیا ہے تو بچے بہت آسانی سے پڑھ لیں گے. وہ یا ہے، یا زبر یا، ہا زبر ہا، یا ہا، با پیش بو، یا ہا بو. نون زبر نا، زو زبر زا، نزا، لام زبر لا، نزلا. میم زبر ما، جیسے آپ کو بتایا تھا میں نے کہ حمزہ کو سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے. تو دیکھیے حمزہ کس طرح سے آیا، بہت آسانی سے بچے سے پڑھیں گے. میم زبر ما، حمزہ زیر ای، م ای، زال زیر زی، م ای زی. حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، ای کا، تا پیش تو، ای کا تو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہا اور تا سیم آ جاتا ہے جب لاسٹ میں آتا ہے، مگر فرق یہ ہوتا ہے ہا میں کوئی ڈاٹ نہیں ہوتے اور تا میں اوپر ڈاٹ آ جاتے ہیں، تو اس کی یہ پہچان ہو جاتی ہے. ای کا تو. ہمارا اگلا حرف ہے عین رو زواد. عین زبر آ، رو زبر آ، ارو، زو زبر زو، ارو زو. ہمارا اگلا حرف ہے با لام دال. با زبر با، لام زبر لا، بلا، دال زیر دی، بلا دی. ہمارا اگلا حرف ہے الف میم رو. الف زبر آ، میم زبر ما، آما، رو زبر رو، آما رو. ہمارا اگلا حرف ہے ہا میم دال. ہا زبر ہا، میم زیر می، ہمی، دال زبر دا، ہمی دا. میم زبر ما، کاف زبر کا، مکا، سا زبر سا، مکا سا. ہا زبر ہا، میم زبر ما، ہما، تا زیر تی، ہمتی. دیکھیے ہمارا اگلا حرف ہے با تو لام. با زبر با، تو زبر تو، با تو، لام زبر لا، با تو لا. دیکھیے ہمارا اگلا حرف ہے میم نون تا. میم زبر ما، نون زبر نا، مانا، تا زیر تی، مانا تی. ہمارا اگلا حرف ہے حمزہ میم تا. حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، تا پیش تو، آما تو. ہمارا آخری حرف ہے نون میم زو، کہ اسے کس طرح سے پڑھیں. نون پیش نو، میم زیر می، نو می، زو زبر زا، نو می زو. دیکھیے اگر اس طرح سے ہم قرآن کو دھیرے دھیرے آہستے سے سمجھ کے پڑھیں گے تو امید کرتی ہوں کہ بچے بہت اچھے سے قرآن کو اور بہت ایزی سے سیکھ جائیں گے. اکثر بچے قرآن پڑھنے میں پیچھے ہٹتے ہیں، مگر جب انہیں ایک اچھے سے ادا کرنا سکھائیں گے کہ کتنا اچھے سے اسے پڑھ سکتے ہیں تو بچوں کو بھی بہت ایزی ہو جاتا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے اسی کے ساتھ دیتے ہیں اجازت. خدا حافظ، اور بڑھتے ہیں اگلے مورل سٹوری کی طرف. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں. آج ہمارے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی سٹوری شیئر کریں گے جو ہمیں بتائے گی کہ کس طرح ماہ رمضان کے ان آخری دنوں میں ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے، اور کس طرح جب ایک شخص گناہوں کی معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ کتنے اچھے سے اس شخص کو اپناتا ہے. بچوں، جب ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہم اکثر ڈر جاتے ہیں. فار ایگزامپل، ہمیں ٹیچر نے ہوم ورک کرنے کہا، ہم نے ہوم ورک نہیں کیا تو ہمیں اسکول جانے ڈر لگتا ہے، اپنی ممی کو بتانے ڈر لگتا ہے. لیکن جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اور جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ ہمیں بہت ہی آسانی سے معاف کر دیتا ہے. اور یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک کہانی کے ذریعے. یہ جو کہانی ہے، یہ کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار کوہ طور پر پروردگار عالم سے بات کرنے گئے، گفتگو کرنے گئے. تو انہوں نے کہا، اے عالمین کے پروردگار، آپ پر میرا سلام ہو. اللہ نے کہا، لبیک. دوسری بار انہوں نے کہا، اے عبادت گزاروں کے پروردگار، آپ پر میرا سلام ہو. اس بار پھر پروردگار عالم نے جواب دیا، لبیک کہا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے گناہگاروں کے پروردگار، آپ پر میرا سلام ہو. اور اس بار پروردگار عالم نے آپ کو پتہ ہے کیا کیا جب بات گناہگاروں کی آئی؟ اس بار اللہ نے 3 مرتبہ لبیک کہا، لبیک لبیک لبیک. جیسے ہی اللہ نے 3 مرتبہ لبیک کہا تو حضرت موسیٰ نے سوال کیا، جب میں نے عالمین کے پروردگار کی بات کی، عبادت گزاروں کے پروردگار کی بات کی، تب اے اللہ تو نے ایک بار لبیک کہا لیکن گناہ گاروں کے لیے 3 بار، ایسا کیوں؟ یہ سوال آپ کی ذہن میں بھی ضرور آیا ہوگا.
تب اللہ نے کہا کہ جو عبادت کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ میرے قریب ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں، لیکن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ شرمندہ ہوتا ہے، اس کی جو امید ہے وہ کافی کم ہو گئی ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو تنہا پاتا ہے، اکیلا سمجھتا ہے۔ اسی لیے جب کوئی گناہ کرنے کے بعد میری طرف پلٹتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے اپنی غلطی کا، تو میں اسے ایک بار نہیں بلکہ 3 بار اپناتا ہوں۔ تو بچوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ماہ رمضان کے ان آخری دنوں میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پروردگار عالم سے بات کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور کوشش کریں، ارادہ کریں کہ ہم ہماری آگے کی زندگی کو ماہ رمضان کی طرح ہی بہتر بنائیں گے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کے آئی ہیں۔ السلام علیکم مائی ڈیئر کڈز۔ ماہ رمضان جاری اور ساری ہے، ہم سب روزے رکھ رہے ہیں اور اپنا زیادہ تر وقت ہم عبادتوں میں گزارتے ہیں۔ یہ ایک اچھا مہینہ ہے اپنے اندر سے برائی کو ختم کرنے کا اور اچھی اور نئی عادتیں اپنے اندر پیدا کرنے کا۔ تو چلیے اپنے دین کو اور اپنے دین کی نالج کو تازہ کرتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں ہمارے آج کے فروع دین کی، جو ہے تولا۔ آج ہم بات کریں گے تولا پر، لیکن اس سے پہلے ہمیں کوئک ریویژن لے لیتے ہیں۔ اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خمس، چھٹے جہاد، ساتویں امر بالمعروف، آٹھویں نہی عن المنکر، نویں تولا یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے محبت کرنا، اور 10ویں تبرع یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے بغض رکھنے والوں سے دوری یا برات اختیار کرنا۔ اور آج ہم بات کریں گے تولا کی۔ عنقریب ہمارے فروع دین بھی ختم ہونے جا رہے ہیں، اور مجھے اپنے بچوں سے امید یہ ہے کہ انہوں نے اچھے سے سب کچھ یاد کر لیا ہوگا اور آپ لوگوں کی انفارمیشن میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہوگا۔ تو چلیے بات کرتے ہیں تولا کی۔ تولا بنا ہے لفظ ولایا سے، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے محبت، یعنی کسی کو فالو کرنا، ان سے محبت کرنا۔ اور محبت کیا ہے؟ محبت یعنی کسی انسان کو اپنے اوپر ترجیح دینا۔ ہم سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر ہم کسی سے خود سے زیادہ محبت کریں تو یہی اصل محبت ہے۔ اور محبت کیا چاہتی ہے؟ محبت ڈیمانڈ کرتی ہے سیکریفائس۔ فار ایگزامپل، کسی کو میوزک سننے کا شوق ہے، نہیں میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو شوق ہے، جسٹ کسی کو شوق ہے، لیکن اگر ہم اسے اس لیے چھوڑ دیں، اسی لیے نہیں صرف کیونکہ وہ حرام ہے اور اسے سننا منع ہے، بلکہ اس لیے چھوڑ دیں کیونکہ یہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام کو نہیں پسند ہے، تو یہ محبت ہے۔ خدا نخواستہ کسی لڑکی کو حجاب کرنا پسند نہیں ہے، لیکن حجاب تو واجب ہے، تو وہ اس لیے صرف نہ کرے کیونکہ حجاب واجب ہے، بلکہ اس لیے بھی کرے کیونکہ اس سے ہمارے معصومین، ہمارے اہل بیت خوش ہوں گے۔ تو یہ محبت ہے، یعنی اپنے اوپر ترجیح دینا، یعنی ہمارا جو نفس چاہتا ہے اس کے اوپر اسے ترجیح دینا کہ ہمارے اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں، تو یہ محبت ہے اور یہی تولا ہے۔ اور یاد رکھیں کڈز، ہمیشہ جہاں تولا ہوتا ہے وہیں تبرع ہوتا ہے۔ یہ دونوں اپنے آپ میں اپوزٹس ہیں لیکن ہمیشہ ایک ساتھ چلتے ہیں، یعنی اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اور اسے اگر کوئی اذیت پہنچاتا ہے تو اس انسان سے ہمیں نفرت ہو جاتی ہے، اس انسان سے ہم دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں ہمارے ماں باپ سے، ہمارے بھائی بہن سے، لیکن اگر کوئی انہیں برا بھلا کہے، ان کے خلاف باتیں کرے تو ہم ان سے دوری بنا لیتے ہیں نا، کہ ہم ان سے رشتہ نہیں رکھتے ہیں۔ اور یہی ہوتی ہے اصل محبت، کہ جو ہمارے عزیزوں کو غم پہنچائے، دکھ پہنچائے، ہم اس سے دوری بنا لیں۔ تو یہ دو چیزیں ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اور تولا یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے خوشی میں خوش ہوں اور اہل بیت علیہ السلام کے غم میں غمگین ہوں، یہی اصل تولا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن میں بھی تولا کا ذکر آیا ہے۔ آیت مودہ یعنی سورہ شورا کی آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ و تعالی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ میں اپنے تبلیغ رسالت کا اجر، اس کا بدلہ کوئی نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت علیہ السلام سے یا میرے قرابت داروں سے محبت یا مودت اختیار کرو۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تولا کی کتنی امپورٹنس ہے ہماری لائف میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے رسول کو یہ کہنے کے لیے۔ تو یہ تھا ہمارا چھوٹا سا تولا کے اوپر ڈسکشن۔ دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ آج ہمارے لیے
کون سے سورے کی تفسیر لے کے آئی ہیں؟ السلام علیکم بچوں، آج ہم ماہ رمضان کی ایک بہت ہی بافضیلت دعا کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے۔ یہ دعا کافی بڑی ہے، اس لیے ہم اس کو 2 پارٹ میں ڈسکس کریں گے۔ اس دعا کو ماہ رمضان میں ہر واجب نماز کے بعد تلاوت کرنے کو کہا گیا ہے۔ تو آئیے اس دعا کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علیو یا عظیم، اے بلند تر، اے بزرگی والے۔ یا غفورو یا رحیم، اے بخشنے والے، اے مہربان۔ انت رب العظیم الذی، تو رب بزرگ ہے۔ لیس کمثلہ شیء، جس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہو سمیع البصیر، جو سب کچھ دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے۔ وہذا شہر عظمتہ وکرمتہ وشرفتہ وفضلتہ علی الشہور، اور یہ مہینہ جسے تو نے بزرگی، عزت، آنر اور فضیلت عطا کی ہے دوسرے مہینوں پر۔ وہو شہر الذی فرضت صیامہ علیہ، اور یہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے روزوں کو تو نے میرے اوپر واجب کیا ہے۔ وہو شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن، اور یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں تو نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو اس دعا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماہ رمضان کی کتنی فضیلت ہے، اور اللہ نے اس ماہ رمضان میں ہی قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کو تلاوت کرنا چاہیے اور اس کی میننگز کو بھی ریفر کرنا چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ ہمارے لیے کون سی حدیث لے کے آئی ہیں۔ ٹوڈیز حدیث آف دا ڈے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سحری کھاؤ کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ کہ ہم کیا کرتے ہیں ماہ رمضان میں، ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم دیر رات تک جاگتے ہیں اور عین سحری کے پہلے ہم سو جاتے ہیں، جس سے ہم سے اٹھا نہیں جاتا ہے۔ پھر ممی ہم کو 10 بار اٹھاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اٹھ کے تھوڑا سا کچھ کھا لیا یا پانی پی لیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس کے بارے میں حدیث بیان کر رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم سحری اگر نہ کریں تو دن بھر ہمارے سر میں درد رہے، ویکنیس رہے، لیکن سحری کرنے سے یہ ساری چیزیں جو بھی پرابلمز یا ہم فیس کرتے ہیں رمضان میں، روزے میں جو ہم کو پرابلمز ہوتی ہیں کہ چکر آ رہے ہیں، سر گھوم رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ سحری کرنے سے یہ سب نہ ہو۔ تو نیکسٹ ٹائم کوشش کریں، اور میں یہ بچوں کے لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ وہی زیادہ اکثر اپنی ممی کو، ڈیڈی کو بہت تنگ کرتے ہیں، اٹھتے نہیں ہیں، کھاتے نہیں ہیں۔ تو اگر آپ ممی کی بات تھوڑی بہت جانے بھی دیتے ہیں لیکن آپ رسول اللہ کی تو بات مانتے ہیں نا، وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سحری کھائیے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم سے ہم ٹرائی کریں گے کہ ممی کو 10 بار نہ کہلوائیں، اور جو ممی سحری میں دے وہ چپ چاپ سے آپ کھا لیں اور کوئی نخرے نہیں کریں۔ اوکے، دیکھتے ہیں سسٹر نیلم ہمارے لیے آج کون سے انٹرسٹنگ کویسچنز لائی ہیں۔ تو آئیے پیارے بچوں، آپ کو روبرو کرواتے ہیں اس ہفتے کے سوالات سے۔ یہ رہا ہمارا پہلا سوال آپ کی ٹی وی اسکرین پر۔ مولا علی علیہ السلام کا روضہ مبارک کہاں ہے؟ مولا علی علیہ السلام کا روضہ مبارک کہاں ہے؟ آپ کی شہادت کب ہوئی؟ آپ کی شہادت کب ہوئی؟ امیر المومنین کے کیا معنی ہیں؟ امیر المومنین کے کیا معنی ہیں؟ پروگرام سنڈے مدرسہ میں پچھلے ہفتے پوچھے گئے سوالوں کے صحیح جواب یہ رہے آپ کی ٹی وی اسکرین پر۔ امام حسن علیہ السلام کے والدین کا کیا نام ہے؟ آپ کے والدین کا نام ہے امام علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ کیا ہے؟ آپ کی ولادت کی تاریخ ہے 15 ماہ رمضان۔ امام حسن علیہ السلام کے لقب مجتبیٰ کے کیا معنی ہیں؟ آپ کے لقب مجتبیٰ کے معنی ہے چنا ہوا، یعنی چوزن ون۔ یہ رہے ونرز کے نام آپ کی ٹی وی اسکرین پر۔ اصغر علی حیدرآباد، ڈانیل عباس رائے پور، عاطفہ زینب کاظمی لکھنؤ، محمد توحید ہریانہ، سمرانی زہرا گجرات۔ سو کڈس، اگر آپ ان سوالوں کے جواب کو جانتے ہیں تو آپ کو ان جواب کو ہمیں واٹس ایپ کرنا ہے۔ ہماری واٹس ایپ ڈیٹیلز آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے۔ آنسرز کے ساتھ آپ کو ہمیں آپ کا نام، آپ کا پوسٹل ایڈریس اور کانٹیکٹ نمبر بھی بھیجنا ہے۔ اسی کے ساتھ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ پیغام انسانیت، شکریہ۔